بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ MCQs ہم نے ڈسکس کیے تھے، ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ چور کو واردات کے بعد اچانک سرمرئی اندھیرے میں جن دکھائی دیا۔ سفیان اصطلاحات اور معرفت الہی کے رنگ اس شاعر کی نمایاں خصوصی صفات ہے۔ خواجہ میر درد نسخہ ہائے وفا اس شاعر کی کلیات ہے۔ فیض احمد فیض جس نظم میں مسلسل مضمون ہو اور کوئی قصہ ہو اور ہر شعر الگ الگ ہو اسے کہتے ہیں مثنوی۔ کسی شاعر کے سارا کلام کا مجموعہ جس میں شامل ہو اسے کلیات کہتے ہیں۔ دیوان الگ الگ شاعر ہوتے ہیں۔ شاعر اپنی ڈائری جو بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیاض۔ غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ اس میں ظالم دوست کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ صنعت استعارہ ہے۔ استعارہ کا معنی ہوتا ہے ادھار لینا۔ غزل کا مسیح اور رئیس المتغزلین اسد معانی کو کہتے ہیں۔ یہ نذیر اکبر آبادی پہلے عوامی جمہوری شاعر، جوش ملی آبادی شاعر شباب و انقلاب، مرزا اسد اللہ غالب مراسلے کو مکالمہ بنایا، فلسفی شاعر۔ یہ ان کے بارے میں پوائنٹس نوٹ کریں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کی نظم سرمرئی کا اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا اور بدلے کا اردو ترجمہ ڈاکٹر حسرت کاسکنجوی نے کیا تھا۔ غزل میں حسن مطلع اس شعر کو کہا جاتا ہے تو حسن مطلع کو نقیب بھی کہتے ہیں، جو پہلے کے بعد ہو۔ کس کے؟ پہلا مطلع ہو اس کے بعد دوسرا مطلع ہو چکے غالب، اور مطلع کے لیے ردیف اور قافیہ کا ہونا ضروری ہے شعر کے لیے۔ ہو چکے غالب بلائے سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ مرگ ناگہانی سے مراد ہے اچانک موت۔ شکست زندہ کا خواب کہ شاعر جوش ملی آبادی کا پورا نام شبیر حسن خان ہے۔ اردو کا قائد اعظم انہیں کہا جاتا ہے، یا بابائے اردو مولوی عبدالحق فیض۔ ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں آشنا کے نام سے پیار ہے بیگانے کا نام۔ تو آشنا اور بیگانے یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ آشنا کا مطلب ہے جس کو جان پہچان والا، اور انجان بیگانے کو کہتے ہیں۔ بیگانے کا مطلب انجان، تو یہاں پہ تضاد استعمال ہوا ہے۔ اس شاعر نے غزل کو اس کیسل موضوع تغزل کے ساتھ زندگی کے مختلف موضوعات سے آہنگ کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اس کتاب سے ماخوذ ہے، تو جناب اس کا جواب ہے خطبات مدراس۔ اور اس میں ٹوٹل خطبے کتنے تھے؟ ٹوٹل خطبے تھے 8۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل تقریریں یا خطبے 8 تھی۔ افسانہ بدلہ میں مولا قسم براق ہے، براق اس کا تکیہ کلام ہے۔ گلاب کا خیر و بدنیت اس کا کردار تھا۔ رئیس غوث بخش کا گلاب تانگا چلاتا تھا، تانگا جو ہے اس کا تھا، یہ کرائے پہ چلاتا تھا۔ زلیخا گلاب کی بیٹی تھی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے۔ یہ باقی پوائنٹس کی بھی وضاحت میں کر دیتا ہوں تاکہ اگر اس میں سے MCQs بن جائے تو آپ کے لیے کنفیوژن نہ ہو۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں، یہی ایک شے ہے جو انسان کو دین و دنیا میں کامیاب کرتی ہے، عزم جزم۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضمون اس رسالے میں چھپا۔ تو یہ ہے اردو رسالہ ہے، اس میں چھپا تھا۔ افسانہ مجسمہ میں بادشاہ کی صدف سیمی اسے کہا کرتے تھے، مجسمہ کے کانوں کو، اور مجسمہ کی آنکھوں کو جل پریوں کی زمرد کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو 1973 کے آئین کے مطابق اتنے برس میں قومی زبان کو تمام شعبۂ زندگی میں نافذ کر دینا چاہیے 15 سال۔ 73 سے 15 سال جب لگائیں گے تو 1988۔ تو 1988 اگر آپ کو یہاں پہ آپشن میں دیا ہو تو وہ جواب بھی ہو سکتا ہے۔ MCQs اگر تھوڑا سا چینج کر کے دے دیا تو اس میں کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ ریختہ کہ تم استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں آدھے شعر
فارسی کے ہو اور آدھے اردو کے ہو۔ تو یہاں پر غالب جو ہے وہ استاد کہتے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں استاد، بلکہ میرے سے اگلے زمانے میں ایک بڑا استاد میر تقی میر بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر استاد شاعر جو ہے جواب بنتا ہے۔ کتاب ترقی پسند سے یہ لیا گیا ہے، تو بدل یہ ہے۔ میر تقی میر کے ہم عصر شاعر تھے، تو خواجہ میر درد 1719 سے 1784 اور میر تقی میر 1723 سے 1810، تو ان کا جو ہے ٹائم مل رہا ہے۔ ہم عصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ایک زمانے کے لوگ۔ نظم کے بند میں بار بار دہرائے جانے والے شعر کو کہتے ہیں ٹیپ کا شعر۔ ٹھیک ہے، جو بار بار دہرایا جائے گا وہ ٹیپ کا شعر کہلاتا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ، تو مولوی عبدالحق صاحب نے جو سبق لکھا ہے تو وہ ہے شفاء الملک، محسن الملک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس بات کو نوٹ کر لیں گے۔ شفاء الملک جو ہے یہ چراغ حسن حسرت نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی نے تہذیب النسواں لکھا ہے، تہذیب نسواں جو رسالہ تھا وہ چراغ حسن نے لکھا ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد کی کتاب سرور خامہ سے یہ سبق شامل ہے۔ چند لمحے سجاد حیدر کے ساتھ۔ لسان العصر کہلانے والے طنز و مزاح کے شاعر اکبر الہ آبادی پیشے کے لحاظ سے جج تھے۔ وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا، اس افسانے کا ہم فکرہ ہے۔ تو یہ ہے نیا قانون۔ تو مارکونی ایک اطالوی سائنٹسٹ ہے، اس کے اہم ایجاد وائرلیس ہے۔ داتا دربار بلے شاہ کے مزارات کا ذکر چور میں ہے۔ انارکلی امتیاز علی تاج کا آغاز اشر کشمیری اردو ڈرامے کا شیکسپیئر۔ یہ محض دماغی ورزش اور تفریح مشغلہ نہیں، وہ ایک نافع اور فائدہ مند استعمال کی مشق ہے۔ تو تعلیم، یہ آپ کو پیج نمبر 121 پہ دوسری لائن میں مل جائے گا۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر کا اصل نام یعنی کہ نظیر اکبر آبادی کا ولی محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو حال ہی کے آخری شعر میں مل جائے گا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو سبق دکھا دیتا ہوں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، حمد الطاف حسین حالی کا۔ تو یہاں پہ جواب ہے رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تھینکس فار واچنگ۔